ہماری طرف سے سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ شریعہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پرمغز تقریریں ہوئیں اور بہت مفید باتیں سامنے آئیں، اور بالخصوص آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خوبصورت گفتگو کے بعد تو شاید کسی اور بات کی گنجائش باقی ہی نہیں رہی تھی، لیکن رسمی دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہوں گا کہ یہاں آئے ہوئے تمام جو معزز مہمان ہیں، خواتین و حضرات، سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ محترم جناب ڈاکٹر منظور الحق قاضی صاحب چانسلر شفا تعمیر ملت یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان وائس چانسلر، اگر آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ آپ کی رہنمائی نہ ہوتی اور حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو اس طرح کی تقریب بھی ممکن نہیں تھی، اور پھر سیرت شعر جیسی بڑی ذمہ داری اور یہ اتنا بڑا شعبہ قائم کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز، جو ہمیشہ آپ دیکھیں گے ان کو ہنستے مسکراتے ہر ایک سے ملتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کی طرف آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اشارہ کیا۔ یہ بات وہ اکثر ذکر کرتے ہیں، آج وہ نہیں انہوں نے ذکر کیا تو میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ دوسروں کو مسکرا کر دیکھنا اور ان کے ساتھ مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس پر شاید سب سے زیادہ اس طرح کا صدقہ ہمارے ڈاکٹر خلیلی صاحب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے۔ اور جو فاضل ہمارے مہمان آئے ہیں، ترکیہ کے سفیر ہز ایکسلنسی محمد پاشا جی، it was indeed a great pleasure to listen to you, and for me personally, what fascinates me is the fact that he is also a professor of tafsir, and Pakistan and Turkey have very cordial relations. He talked about earthquake and the contribution of Pakistanis in the recent earthquake in Turkey, but I should also mention the great contribution of the people of Turkey in earthquake in Pakistan back in 2005, and also on several other occasions. And whenever we go to Turkey and whenever we meet our friends there, I have the honor of having many class fellows and friends in Turkey, and they love Pakistan and Pakistani food as well. They even celebrate Biryani Day and Pakistan Day and many other occasions. So this is this mutual love, and he also referred to the prophetic tradition of say that all Muslims are just like one body and they feel pain for each other. So this relationship between Pakistan and Turkey is a great example of that. Professor Dr. Qibla Ayaz Sahib, Council of Islamic Ideology کے چیئرمین، اور ان کی تو بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کا اور ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف ملا ہے پشاور یونیورسٹی میں، جب وہ وہاں ڈین تھے، میں ان کے ساتھ ایک لیکچرر تھا، لیکن انہوں نے جس طرح میرے لیے مواقع پیدا کی اور مجھے حوصلہ افزائی دی وقتاً فوقتاً، تو آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے چل سکتے ہیں، اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں اس وجہ سے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہمارے زندہ مسائل ہیں اس معاشرے کے، تو ان کے متعلق براڈ بیسڈ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس بھی ہوتا ہے، اور مختلف زاویوں سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر باہمی مشاورت سے ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا نام آپ سب کے لیے معروف بھی ہے، اور ان کا کام بھی۔ انہوں نے جس طرح قانون کی حکمرانی کے لیے عام لوگوں اور پاکستان کے عام شہریوں کے حقوق کے لیے پاکستان کے جس خطے میں بھی
جہاں بھی مسئلہ ہو ان کی آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے میں اور ان کے مسائل حل کرنے میں جس طرح بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ ایک روشن مثال ہے. اور ہمارے دوست آصف محمود صاحب نے کہیں لکھا بھی ہے کہ اگر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی طرح 5-10 مزید ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوتے تو کیا ہی بہتر ہوتا. بہت سارے مسائل ہمارے پارلیمنٹ میں ہی حل ہوتے, جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا اصل میں مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوتا. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک فیصلے کی طرف اشارہ بھی کیا, اس کا ذکر بھی کیا, اور میں اسی سے بات شروع کر کے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے شکریہ کی طرف بڑھوں گا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان پر ظاہر ٹیکس پیئرز منی بھی استعمال ہوتی ہے اور ان کو بطور سزا رکھا جاتا ہے. اس کے پتہ نہیں کتنے فوائد یا نقصانات ہوں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر کسی میں اصلاح کی گنجائش ہو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اور ان کی روشن مثال سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو پروبیشن پر رہا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تاکہ ان سے معاشرے کے لیے کام لے سکیں بجائے اس کے کہ وہ ادھر جیل میں رہیں. تو یہ جو فیصلہ اس نوعیت کا ایک فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر بھی آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا, لیکن اب ریسنٹلی جو سپریم کورٹ سے آیا ہے تو وہ ایک بہت زبردست مثال ہے اس بات کی کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے معاشرے کے اس وقت کے جو زندہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تنہا مثال نہیں ہے. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مختلف فیصلوں میں آپ کو قرآن کریم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, آپ کی سیرت مبارکہ سے استدلال ملتا ہے, اور اس کی روشنی میں قوانین کی تعبیر و تشریح کا کام بھی آپ کرتے ہیں. انہوں نے تو انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو یہاں کیوں بلایا گیا تھا سیرت چیئر کے اس پروگرام کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم آپس میں مشاورت کر رہے تھے تو ہم سب کا اس پہ اتفاق تھا, جب آنریبل وائس چانسلر صاحب اور ڈین صاحب اور ڈاکٹر عالم خان صاحب جن کو ترکی سے یہاں بلا کر سیرت چیئر کی ذمہ داری دی گئی ہے, جب ہم آپس میں مشاورت کر رہے تھے تو ہم سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ اس کام کے لیے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. اور سیرت چیئر کے افتتاح کے لیے, کیونکہ ایک تو اس میں چیئر کا بھی ذکر آیا, کرسی کا بھی. کل پرسوں ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں وہ جو ایک اسلام آباد, یہاں بہت سارے ہمارے وکیل دوست بھی موجود ہیں, ان کا بھی میں بھی شکریہ ادا کروں گا, لیکن ایک بہت سینئر وکیل تھے سپریم کورٹ کے, تو انہوں نے میرے کان میں کہا جسٹس صاحب کے متعلق کہ ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ جج, اور یہ کہ ان کی عدالت میں جب ہم آتے ہیں تو پہلے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو اور وہ واقعی جو جس طرح ان کی گرلنگ ہو رہی تھی تو ان کو آیت الکرسی پڑھ کر ہی آنا چاہیے تھا. تو سیرت چیئر یعنی سیرت کرسی اور آیت الکرسی کا بھی آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو بہرحال ہے. اور اس طرح کے سوالات یعنی سر کی عدالت میں بعض اوقات اٹھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی اور کیس چل رہا تھا اور اس میں اچانک ہی آپ نے پوچھا کہ وکیل صاحب سے کہ آپ وہ مسجد نبوی کی مثال کوئی آئی بیچ میں, تو یتیموں نے وہ زمین دی تھی, تو آپ نے پوچھا کہ یتیم تو اپنی پراپرٹی نہیں ڈسپوز آف کر سکتا, تو یہ کیسے انہوں نے دی؟ تو وکیل صاحب کو اس کا علم نہیں تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ یعنی میری یادداشت میں بھی ایسی کوئی بات تھی نہیں. یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے بھی سوچنا پڑا کہ یہ ہوا کیا ہوگا. تو اسلامک لاء کے جنرل پرنسپلز اپلائی کرتے ہوئے یعنی میں یہ جواب تو ذہن میں آتا تھا کہ ظاہر کوئی اس کا سرپرست ہوگا, ولی ہوگا جس نے اس کے بہاف پہ نیگوشیٹ کیا ہوگا, لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ تو دین آئی ہیڈ ٹو چیک. اور ایک بہت اچھی کتاب اس موضوع سے بھی لوگوں نے لکھی ہے, یعنی سیرت کے تو مختلف پہلوؤں پہ کام ہوتا رہا ہے, جو رمضان البوطی کی کتاب ہے فقہ السیرہ, تو یعنی لیگل اسٹڈی آف دا پروفٹ سیرہ, کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لاء میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو چونکہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں, تو مجھے ان کی خدمت میں یہ گزارش بھی کرنے دیں آپ سب کے سامنے کہ یہ جو آپ سیرت سے استدلال کر رہے ہیں ابھی کلائمیٹ چینج کے لیے بھی, اور ہمیں بھی یہاں آ کر بوتلوں وغیرہ کے متعلق آپ اچھی خاصی ڈانٹ پلاتے ہیں,
تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو اپروچ ہے ٹورڈز دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ دیگر ججز تک کیسے پہنچے، اور یہ ہماری جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم میں کیسے یعنی انکارپوریٹ ہو یہ اپروچ. جوڈیشل اکیڈمیز اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی ذمہ داری جب میرے پاس تھی، ہم نے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے کوشش کی. اب بھی ادارے تو موجود ہیں لیکن ان کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے. لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کا آرڈیننس کہتا ہے، سیکشن 6 آف دیٹ آرڈیننس، کہ وہ لا ریفارم سجیسٹ کرے کیپنگ ان ویو دی پرنسپلز آف اسلامک سوشل جسٹس. لیکن میرے علم میں کم از کم یعنی میں اپنی لا علمی کا اظہار کروں کہ میرے علم میں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے کوئی ایسے ریفارمز نہیں ہیں، پروپوز ریفارمز نہیں ہیں جن میں انہوں نے اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس کا حوالہ دیا ہو. تو یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہو عملی زندگی میں؟ یہ جو آپ کی اپروچ ہے یہ ایکسیپشن کی حیثیت رکھتی ہے، یہ رول کی حیثیت کیسے اختیار کرے، اس کی طرف ہماری نظریں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے تو آپ پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. مجھے یہ ذمہ داری آپ کو یاد دلانے دیں. اور یہ کہ آپ نے بہت خوبصورت یہ بھی بات کی کہ سیمینارز تک اس کو محدود نہ رکھیں، یہ صرف ایک علمی ایکٹیویٹی نہ ہو. سیرت تو اصل میں عملی چیز ہے، تو ہماری عملی زندگی میں یہ کیسے آئے، اور بلکہ آپ کے الفاظ تھے کہ اس کو زندہ کر کے دکھائیں. یہی میسج ڈاکٹر عالم خان صاحب اگر اس کو لے کے چلیں اور ہم اس کو صرف ایک علمی کارروائی کے طور پر نہیں اور فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی میں خوبصورت اصلاح لانے کے لیے کیسے استعمال کریں، کیسے یہ روشنی حاصل کریں، اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے، سپریم کورٹ سے اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار سے بھی بہت سارے ہمارے دوست آئے ہیں وکلاء، اور ہمارے بہت سارے شاگرد جو اسلامک یونیورسٹی سے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے. یہاں شفاعت امیر ملت یونیورسٹی کے بہت سارے اساتذہ اور طلباء طالبات موجود ہیں، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی پارٹیسپیشن کے بغیر ظاہر ہے یہ اتنا خوبصورت ایونٹ ہونا ممکن نہیں تھا. خواتین کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور ان میں میں بالخصوص بہت ہی احترام کے ساتھ مسز سرینا فائز عیسیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور حقوق کی جنگ کے لیے اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کیسے جد و جہد کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر کسی کو صنف آہن کا خطاب دیا جا سکتا ہو تو میرے خیال میں وہ محترمہ سرینا فائز عیسیٰ ہی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو پھر میری بات ختم نہیں ہو پاتی، اور میں خود کو مسلسل یاد بھی دلاتا رہتا ہوں کہ یار بات لمبی ہو گئی ہے، ختم کریں. تو میں اختتام میں ایک پشتو ٹپا ان کی خدمت میں پھر پیش کرنا چاہوں گا کہ استاد خائست گلو نہ ڈیر دی جو لے میں تنگ از و کم کم ٹولا ہوما. اس کا ترجمہ بہت ناقص قسم کا ہو سکتا ہے. شاعری ویسے بھی جب ترجمہ اس کا ہو جائے تو بہت برا سا فیل ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن یعنی اس کے جو پھول ہیں وہ بے شمار ہیں، اور میرا دامن بہت تنگ ہے، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کون سے پھول چنوں. تو چند پھول چن کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. انہیں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.